السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کو قرض دینا اور اس پر نفع یا اضافہ وصول کرنا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ صرف ایک مالی معاملہ نہیں بلکہ آخرت کے انجام کا فیصلہ کرنے والا مسئلہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیزوں پر بات کریں گے کہ قرض پر نفع لینے کا اسلامی حکم کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی حرمت کیا ہے، اور وہ دھوکے جنہیں لوگ کاروبار سمجھ لیتے ہیں لیکن در حقیقت وہ سود ہی ہوتے ہیں، ان کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرض پر نفع لینا شریعت میں کیوں منع ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر آپ کسی کو ایک مقررہ وقت کے لیے قرض دیتے ہیں اور واپسی کے وقت اس سے اصل رقم کے علاوہ کچھ زیادہ لینے کی شرط رکھتے ہیں تو یہ سود ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیا اور اس سے کہا کہ آپ 1 مہینے کے بعد اس سے 11,000 روپے واپس لیں گے تو یہ 1,000 روپے سود ہے اور یہ واضح طور پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سود کی حرمت نہایت واضح انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سود کھانے والے کا انجام ذہنی و روحانی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود میں باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ یہ کتنی بڑی اور سنگین بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ، یعنی سود کا لین دین کرنا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود کا حساب لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ یہ کتنی ہی سنگین بات ہے کہ صرف سود لینا ہی نہیں، سود دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب اللہ کی لعنت کے حقدار قرار دیے گئے ہیں۔ آج کل لوگ مختلف ناموں سے سودی نظام کو جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے قرضہ حسنہ کے نام پر نفع لینا، قسطوں پر چیزیں بیچنا اور اصل قیمت سے 2 گنا لینا۔ اگر نیت قرض ہو تو اس میں انٹرسٹ شامل ہوتا ہے، جیسے کریڈٹ کارڈز اور بینک لونز میں، جن میں یہ سب وہ چالاکیاں ہیں جو شیطانی وسوسوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اسلام ہمیں قرض دے کر ثواب لینے کی دعوت دیتا ہے، نفع لینے کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو 2 بار قرض دے گویا اس نے 1 بار صدقہ کیا ہے، یعنی قرض دینا ایک عظیم نیکی ہے اگر اس میں دنیاوی لالچ شامل نہ ہو۔ اگر اس میں دنیاوی لالچ، غیر یقینی مستقبل کا خوف اور معاشرتی دباؤ ہو تو یہ بہت ہی سنگینی ہے اور اس کا انسانی جسم پر اور انسان کی روحانی اور دماغی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہمیں حرام کمائی سے ڈرنا چاہیے، چاہے وہ جتنی بھی آسان ہو۔